السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ اچھا، یہ بات بولنے میں تو ایک بات ہی ہے نا، اتنا ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہم کہیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، سنیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، لیکن یقین کریں آج جب یہ میری نظروں سے یہ لائنیں گزری ہیں، یہ الفاظ گزرے ہیں، تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ واقعی یار رشتے کچھ اسی طرح کی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ اسی ٹائپ کی چیز ہوتے ہیں یہ رشتے، کہ اگر ہم جو ہے اسے سختی سے پکڑتے ہیں تو ہمارا رشتہ خراب ہو جاتا ہے، اگلا ہم سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو یہ لگتا ہے کہ لائف جو ہے وہ ایک قید ہے، ایک پابندی ہے جو شخص نے میرے اوپر زبردستی ڈالی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر اسی رشتے کو ہم بہت زیادہ نرمی سے پکڑتے ہیں، اسی رشتے کو ہم بہت زیادہ نرمی سے نبھاتے ہیں، نرمی سے ایسے نبھانا جیسے کہ اگلے کو کھلی چھوٹ دے دینا اور اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کسی رشتے کے بندھن میں بندھا ہوا ہے، جو مرضی آئے وہ کرے، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اس لیے میں نے اس کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، یا مجھے جو ہے زندگی میں اور بہت سے کام ہیں اس لیے میں بزی ہوں، وہ بھی اپنی لائف میں خوش رہے۔ بالکل ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جانا، بہت نرمی سے پکڑنا، اجنبی تو خیر نہیں، ایک گھر میں رہو لیکن اس کے باوجود بھی پرواہ ہی نہ کرو کس سے مل رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، اچھا آ گیا ہے چلو ٹھیک ہے، اچھا چلا گیا ہے چلو ٹھیک ہے، اچھا آ گئی ہے وائف چلو ٹھیک ہے، کہاں چلی گئی چلو جہاں بھی گئی ہے۔ مطلب اگر اتنی زیادہ ڈھیل دیں گے تب بھی یہ رشتہ آپ کے ہاتھ سے پھر ہو جائے گا، اڑ جائے گا۔ سیم یہاں پر مثال لگے گی فاطمہ صاحبہ کی، جو کچھ زیادہ ہی نرمی دکھا رہی تھی، اسی طرح کے رشتے ایگزامپل دیے میں نے آپ کو فاطمہ کی، لیکن اگر یہی رشتہ محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے کے ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں، اسے اپنے ساتھ جوڑ بھی دیتے ہیں، اس کو پابند بھی نہیں کرتے لیکن اس کو جانے بھی نہیں دیتے، ہے نا۔ تو واقعی اگر رشتے میں ایک جو ہے محبت والا عنصر آ جائے اور ایک احساس والا عنصر آ جائے، کمانڈ والا عنصر نہ ہو، جان چھڑانے والا عنصر نہ ہو، تو یقیناً وہ رشتہ دیر پا ہوگا۔ یہ بات جو مجھے سمجھ آئی تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے، اور جناب ستارہ پہنچ گئی ہیں تھائی لینڈ، جیسے کہ کل میرا تکا تھا کہ ستارہ ہو سکتا ہے تھائی لینڈ جائے۔ اچھا، میں ڈزنی لینڈ کی وجہ سے اس کو سرچ کر رہی تھی اور مجھے جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آیا، اور میں نے ہانگ کانگ کی جگہ یہاں آ کر تھائی لینڈ بولا۔ خیر جناب، اس کے لیے میں نے پھر صبح ویڈیو بھی بنایا تھا، اور مزے کی بات کیا ہوئی، مزے کی بات یہ ہوئی کہ ستارہ یاسین تھائی لینڈ ہی چلی گئی، اور میں یہ نہیں کہوں گی جناب، بالکل بھی نہیں کہوں گی ہیٹرز کی طرح کہ مجھے ستارہ کے گھر کے اندر سے انفو ملتی ہے، کیوں بھائی میرا تکا لگا ہے، بس اتنا کافی ہے نا۔ جو چیز جیسی ہے ویسے ہی بیان کروں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی۔ ہاں واقعی تکا تھا، ستارہ تھائی لینڈ پہنچ گئی، تو واقعی جی ستارہ حقیقت میں بھی تھائی لینڈ پہنچ گئی۔ خیر ستارہ بھی کل سوچ رہی ہوگی کہ جازب کو کس نے بتایا کہ میں تھائی لینڈ پہنچ گئی، ہے نا۔ اور پھر ستارہ نے کہا ہوگا گھنی اچھا، ستارہ کا ایروپلین کا سفر آغاز ہوا اور ستارہ کوالالمپور سے تھائی لینڈ کے لیے نکلی۔ اس بار ستارہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت ہمت کر کے بیٹھی ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ میں نہ ڈروں۔ اچھا، اسٹیبل تھا اس بار جہاز بھی، اور موسم کی وجہ سے جو ٹربولنس ہوتی ہے وہ چیز بھی نہیں ہوئی، اور سفر ان کا اچھا گزرا، لیکن سفر کے سٹارٹ میں ہی ستارہ روئی ہے ونڈو کے پاس بیٹھ کر، اور ستارہ نے پہلے یہ کہا کہ امی سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے، آپ سب کی دعائیں میں میرے ساتھ ہیں، میری امی کی بھی بہت ساری دعائیں میرے ساتھ ہیں، میں ڈروں گی نہیں سفر میں، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی ہمت خود بڑھائی کہ میری آڈینس میرے لیے دعا کرتی ہے، میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ستارہ پھر روئی بھی ہے، اس کو ماں یاد آ گئی، اس کو زندگی کے ہر سفر میں اس نے سوچا تھا۔ اچھا یہ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بہن کی ضد سے ایسا کر رہی ہے، بہن کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہے، نہیں، ایک ایسی بندی جس نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ جو ہے وہ غربت بھی آ گئی، حالات ایسے آ گئے، میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے، ایسے دن آ گئے ہیں، تو وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئی اپنی ماں کو لے کر۔ چھوٹی سی عمر میں شادی ہوئی، ماں سے دوری ہوئی، پھر ماں دوسرے کنٹری چلی گئی، اور دوسرے کنٹری میں بھی ماں کو ایز اے میڈ جاب کرنی پڑی۔ آج جب ستارہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ اپنے بچوں کو لے کے ورلڈ ٹور پہ نکلی ہوئی ہے، وہاں جو ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ یہی بار بار اپنی امی سے کہتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا، آپ کو میں ہر جگہ اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی، آپ کو میں
جہاں آپ کہیں گے آپ کو لے کر جاؤں گی. یاد ہے آپ سب کو اس نے کہا تھا ہم ٹرکی کے ٹرپ پہ ہم امی کے ساتھ چلیں گے, کافی ساری چیزیں اس نے کہی تھی. آج جب وہ ٹرپس پہ ہے, اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں ہے, تو شاید اس نے ماں کو ہی مس کیا ہوگا. ورنہ ساجد بھائی تو بہت اچھے چل رہے ہیں اس کے ساتھ. ہاں تھوڑے سے ڈھیلے سست ہیں, تھوڑا سا ڈر ور جاتے ہیں یہاں وہاں چیزوں سے. ایک اور چیز میں فیل کر رہی تھی, کیا چیز جناب, ہاں مصطفیٰ جب اپنا لگیج وہاں سے لے رہا تھا, ایئرپورٹ سے ریسیو کر رہا تھا اپنا لگیج, اور گھسیٹ کے وہ جو ہے وہ بیگز اٹھا رہا تھا, وہاں ساجد بھائی ایسے ہی ہاتھ کمر پہ رکھ کے کھڑے ہیں. بھائی یہ کیا طریقہ ہوا, آپ کے بچے کا بھی ریسنٹلی آپریشن ہوا اور آپ نے اس طرح جو ہے وہ اس کو وزن بھی اٹھوا رہے ہیں. خیر جناب, ستارہ جو روئی ہے اس کو ماں یاد آئی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے یار, ماں کو کوئی نہیں بھول سکتا. بس اس کی ماں کی اپنی لائف ہے, اس نے بھی شاید اس چیز کو جو ہے وہ اب سمجھ لیا ہے, مان لیا ہے کہ ہاں بھئی ماں اپنی زندگی میں خوش ہے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہے, اور اس کی اب وہی لائف ہے, تو ماں کی لائف کو اسپوائل نہیں کرتے, اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں جناب. موو آن, ہے نا. اور ستارہ آگے بڑھ رہی ہیں جناب. ستارہ تھائی لینڈ پہنچتی ہیں, اور تھائی لینڈ کا ایئرپورٹ جو ہے وہ مجھے بھی کچھ خاص نہیں لگا ملیشیا کے ایئرپورٹ کے حساب سے. کچھ زیادہ خاص نہیں دکھا, لیکن اچھا صاف ستھرا تھا, وہ بھی صاف ستھرا تھا. وہاں پر روبوٹ کے ذریعے جو وہ صفائی کا کام ہو رہا تھا, اس کے اوپر بھی ستارہ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی. اچھا, اس کے علاوہ جس ہوٹل میں گئے, جس چیز پر مجھے بھی حیرت ہوئی, ستارہ کو بھی ہوئی, یقیناً بہت ساری بہنوں کو ہوئی ہوگی جو کہ ایسے ہوٹلس پہلے نہیں دیکھا جس نے کبھی, کہ بھئی جہاں جوتے اتار کر آپ کو اندر جانا ہے. یہ بھی ایک اچھا مینر تھا, اچھی چیز تھی. صفائی کا خیال رکھا گیا, ہمارے ہی لیے بہتر ہوتے ہیں اس قسم کے جو قوانین بنائے جاتے ہیں. تو بہت اچھا لگا جناب. جوتے آپ کو اندر الاؤ نہیں ہیں, اور جو سویٹ ستارہ نے لیا ہے وہ بھی بہت اچھا, بہت جو ہے صاف ستھرا. 3 جو ہے وہ ڈبل بیڈز اس کے روم میں موجود تھے, اور کافی اچھا اندر کا ویو وغیرہ سب کچھ اچھا تھا. ابھی تک جتنا میں نے تھائی لینڈ کو دیکھا ہے, مجھے ملیشیا کے حساب سے فی الحال تھائی لینڈ جو ہے وہ کوئی خاص نہیں لگا. تھائی لینڈ کی سڑکیں دیکھیں, سب کچھ دیکھا. اصل میں ملیشیا میں ستارہ نے جو پہلے ہی ہمیں دکھا دیا تھا, یاد نہیں آ رہا کون سا سٹی تھا, ذہن سے نام نکل گیا, ہلی سا تھا, اور پہاڑ اور یہ سارا کچھ, درخت, ہریالی, اور چیئر لفٹ, اور نیچرل جو اس کی بیوٹی جو تھی, نیچر کے بالکل قریب ریئلسٹک رکھی ہوئی, وہ بہت خوبصورت تھی. ویدر بہت مزے کا تھا. یہاں پر فی الحال جو ہے وہ سٹی ہے کوالالمپور کی طرح, لیکن اس کوالالمپور کے حساب سے بھی مجھے ابھی تک جو ہے تھائی لینڈ کا, چلو ستارہ نے کہا ابھی اتنا گھومے نہیں, اب دیکھتے ہیں ستارہ کے آگے ولاگز میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا. اور یقین کریں جیسے کہ میں ایکسائٹیڈ ہوں, اسی طرح بہت سی خواتین ایکسائٹیڈ ہیں, ستارہ کی ویورز ایکسائٹیڈ ہیں. ستارہ کی ویڈیو کے نیچے کامنٹس تھے کہ ہم بھی فرسٹ ٹائم جو ہے ملیشیا ایکسپلور کیا, ہم نے ستارہ کے ساتھ ویڈیوز میں دیکھا, اور ملیشیا بہت خوبصورت, ہم نے اس کو بہت خوبصورت پایا. اس کے علاوہ ستارہ کو آئیڈیا آ گیا جناب, آؤٹ آف کنٹری آپ کافی انجوائے کر سکتے ہیں. ویل اینڈ گڈ, اچھا آئیڈیا تھا. اس کے علاوہ کھانا انہوں نے انڈین ریسٹورنٹ سے آن لائن آرڈر کیا, اور کھانا بھی ان کو پسند آیا, کہ کھانا بھی ہم کھا رہے ہیں, مطلب روم بھی پسند آیا, کھانا بھی پسند آیا, کافی بھی پسند آئی. اب آگے دیکھتے ہیں جناب کیا کیا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور ستارہ کو اچھا لگتا ہے. تھوڑا سا ریئیکشن یہاں دیں گے ہم فاطمہ سے ریلیٹڈ. فاطمہ صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں اب میں اپنی قسمت آزماؤں گی. گاؤں پہنچ گئی ہیں, اور عجیب سی بات ہوئی ہے جناب, ساس کے نہیں, سسر اور بہو دونوں کی باتوں میں تضاد تھا. کل ان کے سسر صاحب کا بیان آیا تھا, ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, ان کے ریئیکشن ویڈیو کے اندر. ولاگ جو بھی کہہ لیں, ولاگ تو ان کو بنانا نہیں آتا. خیر, ایک اور چیز بھی میں کہوں گی کہ انکل جب آپ ولاگنگ کر رہے ہوں, جو بھی کر رہے ہیں, اپنے فیس پہ کیمرہ جب آپ پکڑتے ہیں, تو خدا را یہ ناک میں انگلیاں نہ مارا کریں, دل خراب ہو جاتا ہے, اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے. اور کل میں اپنی فیملی کو بھی یہی کہہ رہی تھی, میں نے کہا یار صبح جو ہے وہ دماغ خراب ہو گیا, ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنی پڑ جاتی ہیں. تو خیر جناب, وہ انکل کو تھوڑا سا میسیج تھا. آپ لوگ بھی کامنٹ کیا کریں ان کی ویڈیو کے نیچے کہ بھائی کوئی مینرز ہوتے ہیں, اس عمر میں بھی تمہیں مینرز نہیں ہے تو تمہاری اولاد کو کہاں سے ہوں گے, اللہ ہمیں معاف کرے. آگے بڑھتے ہیں جناب. تو سسر صاحب کل کہہ رہے تھے کہ بہو رانی جو ہے فاطمہ صاحبہ, وہ 2-3 دن کے لیے پنجاب جا رہی ہے. اس نے کہا ہے کہ بچوں کی جب تک چھٹیاں ہیں میں واپس آ جاؤں گی. اور بہو رانی کل کہہ رہی تھی کہ اب میں پرماننٹلی پنجاب شفٹ ہو رہی ہوں, سارے کپڑے ہم نے رکھنی ہے, کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور بیٹیوں کو بھی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں واپس نہیں آئیں گے. ڈرامہ کوئن, آلویز ڈرامہ کوئن. کیونکہ میں جو ہے فاطمہ کے اوپر بڑا ٹرسٹ کرنے لگ گئی تھی. میں نے کہا کہ نہیں, اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی, بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی رہی ہیں, گاہے بگائے ایسی چیزیں ہمیں ملتی رہی ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط ہے. اچھا, اب بھی مل رہی ہیں چیزیں, کافی غلط مل رہی ہیں, لیکن یہ بالکل غلط چیز ہے کہ آپ مینوپولیٹ کرو اپنی آڈینس کو. اپنی آڈینس کو آ کر یہ کہتی ہے کہ جناب ہم پرماننٹلی جا رہے ہیں, ہم جو واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. بچوں کو بھی کہہ رہی ہیں ہم پرماننٹلی واپس جا رہے ہیں, اور وہاں جا کر پھر ایک زمین کا ٹکڑا دیکھنے جا رہی ہو. تم یہ کہو نا ایک کام سے جا رہی ہو. اس کے سسر نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک ضروری کام سے جا رہی ہے.
جس کام سے جا رہی ہے وہ یقیناً آپ لوگوں کو خود بتا دے گی، 2-3 دن میں واپس آ جائے گی۔ وہ یہ وہاں گئی ہے اور یہ گئی تھی زمین دیکھنے، کوئی 10 مرلے کا پلاٹ تھا جس کو ہاف آف کر کے جو ہے وہ بیچنے والے تھے اس کے مالک، اور یہ وہ جگہ دیکھ کر آئی اور یہ کہتی ہے کہ اتنی جو ہے اس میں نیچے بیس بنی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر گھر تعمیر کیا جا سکتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں انسٹالمنٹ میں یہ جگہ مل جائے۔ اور اس کے بعد جناب فراڈ نکلا اور کہتی فراڈ سے بچ گئے، کیونکہ وہ زمین جو ہے جب جس کی زمین ہے اس بندی کے باپ سے بات کی تو اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو دی تھی اپنے لیے گھر بنا لو، اور میری بیٹی نے آگے سے اس کو 3 ٹائمز جو ہے وہ بیچ دیا ہے، ایک ہی جگہ کو 3 لوگوں پر بیچ دیا۔ اب دیکھو کیسے عجیب عجیب لوگ ہیں، ایک عورت ہو کر اتنی فراڈیا ہے وہ۔ خیر اس فراڈ سے فاطمہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں بچ گئی ہوں، اور وہ ابھی ہمیں انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ پیسے دے دو، ہم نے اپنے گھر کے کسی بندے کو باہر بھیجنا ہے، ہمیں پیسوں کی بڑی ضرورت ہے اور آپ یہ جگہ انسٹالمنٹ پہ لے لو، ہم آپ کو ڈاکومنٹیشن کر کے دیتے ہیں۔ لیکن فاطمہ نے کہا کہ میں ایک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں اکیلی عورت ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتی، یہ نہ میرے ساتھ فراڈ ہو جائے۔ اچھا اس نے صرف زمین دیکھنے جانا تھا تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت تھی، اپنی آڈینس کے ساتھ جو ہے اس طرح کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم یہاں بیٹھ کے اپنے سینٹیمنٹس لڑا رہے ہیں کہ اس کو گھر نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ محترمہ وہاں جا کر کہتی ہیں ابھی تو میں نے صوفوں کا کپڑا بھی بنانا تھا، ابھی تو میں نے گھر کے لیے فرنیچر بھی یہاں سے آرڈر کر دیا ہے، اب میں یہ بھی ایک تو تم لوگوں کی نا مجھے چیز سمجھ نہیں آتی دوستوں، ان لوگوں کے پیٹ فرنیچر سے نہیں بھرتے۔ گھر یہ خود کہتی ہے کہ گھر ابھی ٹھیک نہیں ہے، میرے روم کا ٹوائلٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ گھر گرم ہے، یہ گھر ٹھنڈا ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں جگہ تنگ ہے، یہاں کپڑے سکھانے کی جگہ نہیں ہے، وہ سب کچھ بھی ان کے بلاگز میں آپ کو ملے گا۔ لیکن دھڑا دھڑ یہ کچھ نہ کچھ شاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جو لوگ انہیں دیکھتے ہیں ان کو ویو دیتے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں دیتے نا کہ یہ اپنے بچوں کو دکھا کر کما رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں چلو ہم انہیں ویو دیں گے، ان کے حالات اچھے ہوں گے، اپنے بچوں کے اوپر اچھا خرچ کریں گے، ان کے لیے اچھی ایجوکیشن کریں گے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ جوڑ جمع کر کے رکھیں گے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنائیں گے۔ یہ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں جی اب ہمیں ڈبل ڈیکر بیڈ لینے ہیں، اب ہمیں سنگل بیڈ لینے، اب ہمیں اپنے روم میں جو ہے وہ یہ والی شیٹ لگوانی ہے، اب جو ہے ہمیں کھڑکیوں پہ وہ چیز لا کے ٹانگنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ سب فضول چیزیں ہیں۔ گھر جو ہے اس کو اچھا سا صاف ستھرا سا پینٹ کروایا ہوا ہونا چاہیے، جو آپ کا فرنیچر ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں، اور بس آپ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، نیٹ کلین ہونا چاہیے، آپ کے بچے نیٹ کلین ہونے چاہیے، آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ جب لوگ آپ کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو کم سے کم اچھا کھانا کھلانا چاہیے گھر کا، اور اس کے علاوہ ان کی ایجوکیشن پر توجہ دینی چاہیے۔ روز یوں بسوں میں بیٹھ کر بچوں کو خوار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زمین جائیداد کی جو بھی جگہ تھی، جو بھی معاملہ تھا، یہ تمہارا بھائی پہلے اچھے سے کر لیتا، تمام معلومات کر لیتا، اس کے بعد تم جاتی اتنی گرمی میں اپنے بچوں کو سفر میں گھسیٹنا، یہاں سے وہاں، وہ رستے میں الٹیاں کرتے جا رہے ہیں، بیمار ہوتے جا رہے ہیں، مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے تم لوگوں کا، سب کے سب ایک جیسے ہونا، سب کے سب، کوئی بھی سینسیبل بندہ نہیں ہے تم لوگوں میں۔ دوسری چیز جناب آڈینس ان کی انڈیا کی ہے۔ انڈیا کی آڈینس کی ایک بات میں بتا دوں کہ وہ پاکستانی آڈینس سے بہت ڈفرینٹ ہے، اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ پاکستانی آڈینس جو ہے، ہم پاکستانی لوگ جو ہے نا، اگر ہمارے پاس 4 پیسے زیادہ ہوتے ہیں، یہ سچائی ہے، اب اس میں سب کی بات نہیں کروں گی، لیکن زیادہ تر میجورٹی ایسے لوگ ہیں، میں خود ایسی ہوں، اگر ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے زیادہ ہم شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، یہ ریئلٹی ہے۔ ہم لوگ اپنی جو ہے وہ خواہش کو جو ہے وہ ضرورت پہ بھی فوقیت دے دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی لے لیں، وہ نئے فیشن کا آیا ہوا ہے وہ لے لیں، اچھا یہ برانڈ کا نیا آ گیا وہ لے لیں، حالانکہ سب چیزیں غلط ہیں۔ میں جب لائیوز کرتی تھی اپنی انڈین بہنوں کے ساتھ، تب مجھے سیکھنے کوئی چیزیں ملی تھی کہ آپ کے پاس کیش ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس گولڈ ہونا ضروری ہے، نہ کہ آپ کی بے تحاشا شاپنگ اور آپ کی بھری ہوئی الماریاں کپڑوں کی، یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور واقعی اب تو خیر پہلے والے تو بہت حالات پاکستان میں بہتر تھے، اور لوگ جو ہے وہ جوڑ جمع بھی کر سکتے تھے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچا کر رکھ سکتے تھے، سیونگ ہوتی تھی۔ لیکن اب پاکستان میں سیونگ بہت مشکل ہے، بلکہ وہ حالات ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی سیونگز نکال کر خرچ کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بھی اگر آپ آئے دن جو ہے وہ اپنی شاپنگز ہی دکھا رہے ہوں گے تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ لوگوں کی ولاگنگ جو ہے اس کو پسند کیا جائے گا۔ بچوں کو اچھی ایجوکیشن، اچھی ڈائٹ دے دی، یہ کافی ہے، ضروری نہیں کہ آپ آئے دن فرنیچر چینج کریں اور سب کچھ کریں، گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ میرا تو اس کو مشورہ ہے کہ بھئی یہ شفٹ ہو جائے، اگر سمیرہ جا رہی ہے اسلام آباد تو سمیرہ کے روم میں شفٹ ہو جائے، کیونکہ ڈیڈی کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اپنی بہن یا بیوی کو دوسری بیوی کو اس گھر میں گھسا سکتا ہے۔ اگر یہ سمیرہ کے روم میں شفٹ ہو جاتی ہے تو اس کا جو اپنا روم ہے اس میں مجال نہیں ہے کہ سنیا گھس سکے، کیونکہ سمیرہ اسی کی بہن ہے، یہ اس کے روم میں گھسے گی۔ اگر یہ اپنے روم میں رہتی ہے تو سمیرہ کے روم میں ڈیڈی سنیا کو لا سکتا ہے، اس لیے لا سکتا ہے کیونکہ وہ بابر کا روم ہے اور وہ دعوے دار ہے اپنے بھائی کے کمرے کا، وہ گھس سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ خود سمیرہ کے روم میں ہوگی تو شرم کے مارے یا غیرت کے مارے یا اس کے اپنے آرڈر کے مارے جو ہے وہ سنیا اس روم میں نہیں گھس سکتی۔ اس نے کہا تھا اس کے روم کا ٹوائلٹ بھی خراب ہے، تو میرا مشورہ ہے اس کو سمیرہ کا روم جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جیسے یہ کراچی چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، اسی طریقے سے اس گھر میں نینو اور سنیا بڑے مزے سے گھس سکتے تھے۔
خیر جناب، اپنی جگہ خالی چھوڑو تو آج کل جگہ خالی نہیں رہتی. فل ان دی بلینکس فل کرنے کے لیے، بلینک کو فل کرنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کی. تو یہ بھی عورت کو خیال ہونا چاہیے، اپنے رشتے کو اتنا کھلا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسری چیز جناب، اس کے ہسبینڈ کے سے ریلیٹڈس نے بات کی. اس کا ارادہ تھا کہ فادیہ کو ڈی ایچ اے کے اسکول میں جو ہے ایڈمیشن کروائے. ڈی ایچ اے میں ٹھیک ٹھاک موٹی بھاری تگڑی فی ہوتی ہے. اچھا، اس کا چینل تھوڑا سا چل پڑا تو اس کو لگ رہا ہے کہ اب یہ ڈی ایچ اے کی فی دے سکتی ہے. اس نے کہا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ میں اس ایڈمیشن کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، میں یہ فی نہیں پے کر سکتا. تو فاطمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ فی میں پے کروں گی اور ٹیوشن فی آپ پے کریں گے. اچھا، اس کو یہ بھی بتا دوں، جب ڈی ایچ اے میں جائے گی اس کی بیٹی ٹیوشن فی آلریڈی جو ہے آٹومیٹکلی وہ بھی زیادہ ہو جائے گی. لیکن ایک چیز یہاں میں بات کروں گی کہ ایک شخص جو ہے وہ پبلک میں آ کر کہتا ہے کہ میں دوسری شادی افورڈ کر سکتا ہوں، میں اتنا کما رہا ہوں کہ میں دوسری شادی افورڈ کر سکتا ہوں، اور وہ جو ہے پبلک میں آ کر یہ بات کر کے اپنی شادی کو یہاں پر لوگوں سے منوانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ڈیسیجن کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 ہی اس کے اولادیں ہیں فی الحال اس کے پاس، لیکن وہ اپنی بیٹی کو بھی ایجوکیشن نہیں کروا سکتا. بیٹا علی اس کا اپنا بیٹا ہے، اگر وہ اپنی ماں کے پاس بھی ہے تو اس کا خرچ یہ نہیں دے سکتا. فادیہ کی تعلیم یہ نہیں کروا سکتا. اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں بیٹی کی اسکول فی پے نہیں کر سکتا. یعنی کہ یہ صرف عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اس سے بچہ پیدا کروا سکتا ہے، اس کو پھینک سکتا ہے، پھر ایک اور عورت سے شادی کر سکتا ہے، اس سے بچہ پیدا کروا سکتا ہے، اس کو پھینک سکتا ہے، پھر ایک اور عورت سے شادی کر سکتا ہے. اور وہ سارے بچے ان عورتوں نے پالنے ہیں جن عورتوں نے اس کے ساتھ وہ بچے پیدا کیے ہیں. کلیپنگ ہونی چاہیے ایسے مرد کے لیے. میں کہتی ہوں سامنے کھڑا کر کے رج کے چھتر مارنے چاہیے. اگر ہم لوگ اس کو چھتر مار دیں تو شاید قیامت میں بچ جائے، ورنہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہونے والا ہے. جگہ جگہ بچے پیدا کیے جاؤ اور لوگوں کے حوالے کیے جاؤ، یہ اس کی اصلیت ہے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اس نے رنگ رلیاں منانی، اور آج ہی نہیں منانی، اس نے ٹھیک ٹھاک عمر تک منانی ہے. اس نے اپنے ابا کو بھی کراس کر جانا اور اس سے زیادہ عمر تک اس نے رنگ رلیاں منانی ہے. سنیا کیا سمجھتی ہے یہ مرد یہاں بریک لگا لے گا؟ نہیں، یہ اس کی نیچر ہے ڈارلنگ، یہ تمہارے اوپر سے بھی گزر کے جائے گا. خیر سنیا کون سی کاٹے وہی کسے تو ہے نا، وہ بھی تھوڑی وادی ہونی. اس نے کیا کرنا ہے، اس نے جیسے ہی دیکھنا ہے کہ یہ مجھے کراس مارے گا، اس سے پہلے اس نے پتلی گلی سے کراس مار کے اور نکل جانا ہے، اور اس نے اس سے پہلے اس کو ایک اور کر کے دکھانا. اور ہونا بھی میرے خیال سے یہی چاہیے، ایسے مردوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. مطلب آپ جو ہے وہ شادیاں کیے جائیں، بچے پیدا کیے جائیں، اور وہ بچے عورتیں پالیں گی. جب وہ نہیں پال پائیں گی تو وہ یوٹیوب پہ آ کر محنت کریں گی، ہے نا. تو کتنے شرم کی بات ہے. پھر یہاں ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ کا رد و بدل کرتے ہو، اس کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کے لوگوں کو سناتے ہو؟ پوری آیتیں کیوں نہیں بتاتے؟ کھل کر صحیح ہو کر ایک مرد کی کنڈیشن کو فار ایگزامپل رکھ کر کیوں نہیں بتاتے کہ ایک مرد اگر اتنا کما رہا آج کے دن میں، آج کے جو ہے وہ زمانے میں، آج کے وقت میں اگر ایک مرد اتنا کما رہا ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتا. اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بیوی ہے، اتنے بچے ہیں، تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. یہاں تک ہمارے علماء کرام نے پہلی شادی کے لیے بھی بتا دیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ جاب نہیں کرتا، وہ الگ گھر نہیں افورڈ کر سکتا، تو اس کو بھی شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. شادی سنت ہے، فرض نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے پھر بیٹھ کر یہ بات کر دی جاتی کہ 4 شادیاں جائز ہیں. بھئی 4 شادیاں کیا، یوں تو 10 جائز ہیں. ایک کرو چھوڑ دو، دوسری کرو چھوڑ دو، تیسری کرو چھوڑ دو، کیے جاؤ چھوڑے جاؤ، کیے جاؤ چھوڑے جاؤ، بچوں کی لائن لگاؤ، اور پھر سوشل میڈیا پر آ کر اپنی عزت، اپنی پرائیویسی بیچو اور اپنے بچے پالو. زندگی کو ہم لوگوں نے خود ہی مشکل کر دی. یا الہ العالمین میری دعا ہے ہم سب پر رحم فرما اور ہم سب کو گمراہ ہونے سے بچا لے میرے مالک. لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.